السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان ہمیشہ اپنی زندگی کی سعادت اور خوشیوں کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ سارے انسان کوشش کرتے ہیں، مگر انسان میں مسلمان اسپیشلی جن کو دین سے جڑے رہنا لازم ہے، اور ایک مسلمان کو اپنے دین کی حفاظت کرنا اور اپنے آپ کو دین پر چلانا، اپنی خواہشوں کو دین کے مطابق گزارنا بہت لازم اور ضروری ہے، اور اسی میں ہماری کامیابی اور نجات اور فلاح اور بہبودی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق اپنی تمام خواہشات کو نہ ڈھالے، اور فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے پاس اس کے والدین، اس کی اولاد اور ہر چیز سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ یعنی ہم کو آئیڈیل بنانا ہے، ہم کو اگر صحیح زندگی گزارنی ہے، صحیح مسلمان بننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، اور دنیا میں سعادت چاہیے، آخرت میں کامیابی چاہیے، تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلاف کو پیروی کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور سابقین یعنی سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور مہاجرین اور انصار، ان میں سے پھر ان کے نقش قدم پر چلنے والے جن سے اللہ راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گئے، تو ان کے نقش قدم پر چلنا، اتباع سلف، اسی کو سلف کہتے ہیں، سلف صالح، اور ان کے نقش قدم پر چلنا اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، اور ہمارے لیے زندگی کی سعادت اسی میں رکھی ہے اللہ نے۔ تمام بھلائی، تمام سعادتیں، تمام خوشیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہیں، اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے میں ہیں، اور جو ان کے پیچھے چلنے والے نقش قدم پر جو لوگ چلے، ائمہ کرام، محدثین، صحابہ کے بعد میں، تو سب سے بہترین انسان صحابہ کرام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم سب سے بہتر امت ہو جنہیں لوگوں کی ہدایت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور حضرت معاویہ بن حیدر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم تتمون 70 امۃ انتم خیر امۃ واکرمھا علی اللہ، تم پورا کرتے ہو 70 امتوں کو، یعنی 70 امتوں کا یہ تتمہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی تم 70ویں امت ہو، تم ان میں سے بہترین ہو، اور ان سب سے مکرم اور محترم ہو اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ امام ترمذی نے حدیث کو بیان کیا ہے۔ یہاں خیر امت سے مراد صحابہ کرام کو لیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی میری امت کے بہترین لوگ وہ ہیں جو میرے زمانے میں ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد میں ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد میں ہیں۔ اور یہ حدیث مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، ہی الجماعہ، وہ جماعت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے پہلے بھی ہم سن چکے ہیں، حدیث عرباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں، جس میں آپ نے فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِيشُ مِنكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ بہت زیادہ امت میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ ایسی صورت میں جیسا کہ آج ہماری صورت ہے، ہمارے یہاں پر فرقہ بندی ہے تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جب اختلافات کا سمندر بہنے لگے تو آدمی کو سمندر میں بہنا نہیں چاہیے۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تو تمہارے اوپر لازم ہے ایسے موقع پر کہ میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو، اور میرے بعد میرے خلفاء جو ہدایت پائے ہوئے ہیں ان کے راستے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور اپنے ڈاڑوں سے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا، اور خبردار ایاکم ومحدثات الامور، خبردار دین میں نئی چیزوں کو ایجاد مت کرنا، کیونکہ ہر دین میں نئی چیز کا ایجاد کرنا بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت انسان کی گمراہی ہے، گمراہی میں لے جاتی، گمراہی بدعت گمراہی ہے، گمراہی انسان کو کہاں لے جاتی ہے؟ جہنم میں لے جاتی ہے۔ اور یہ بھی آپ کو سنا ہوگا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، لن يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح بها اولها، اس امت کی اصلاح ناممکن ہے
سوائے اس کے کہ ہم اول کے لوگوں کی اتباع کریں، یعنی اول صحابہ کرام نبی کے بعد میں جو لوگ ہیں ان کی ہم اتباع کریں جی۔ اور امام لالکائی نے سنت کی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اصول السنت عندنا، سنت کے جو اصول ہیں وہ یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم صحابہ کرام جس پر تھے اور صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا اور ان کی اتباع کرنا اور بدعت کو چھوڑ دینا، یعنی صحابہ کے زمانے میں جو چیز نہیں تھی وہ ہمارا دین نہیں ہے، اور صحابہ کے بعد میں جو کچھ فرقے بنے، فرقوں نے پھر اماموں کو بنایا، اماموں نے پھر الگ الگ کتابیں لکھی، اور ہر ایک کی نماز کا طریقہ الگ ہے، اپنا عقیدہ الگ ہے، اور یہ تمام چیزیں کل بدعت فہی ضلالہ، ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ تو اور اسی طرح سے جھگڑے اور یہ جو خواہشات اور منطق کے لوگ ہیں جو قیاس اور فلسفے سے بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا منع ہے اور ان کے ساتھ جھگڑا کرنا منع ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارا جو اصول ہے عقیدے کا، سنت کا، کہ ہم جو شک کرنے کی بات ہے اس کو چھوڑ دینا، اور جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ چھوڑ دینا، اور دین کے اندر کسی بھی معاملے میں جس کا علم نہیں ہے، وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہیں علم نہیں اس کے در پہ کھڑے نہ ہو، تو ان خصومات کو چھوڑ دینا چاہیے دین میں۔ اللہ عز و جل نے مہاجرین کے بعد انصار جو ایمان لے آئے تو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کا حکم دیا، اور دلوں کو کہا کہ دلوں کو صاف رکھیں، کوئی آدمی کسی کے لیے اپنے دل میں میل کچیل نہ رکھیں۔ والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، یعنی وہ لوگ جو سابقین الاولین کے بعد آئے اور پھر اس کے بعد ان کے لیے اللہ نے حکم دیا کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، تو اپنے بھائیوں کے لیے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ اور یہ فرمایا وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے دغدغہ اور کھٹکا نہ پیدا کرنا، اور اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، بے شک اللہ بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض صحابہ کے دلوں میں اس طرح کی بات آئی، اور تو ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ تو یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ بعض ہم دوسروں کو جو حسد، کینہ، بغض، دلوں میں نفرت کر کے، ہم جیسا کہ بہت سارے لوگوں کو سنتے ہیں ممبر و محراب پر، یہ غیر مقلدین کا نام دیتے ہیں، وہابی کا نام دیتے ہیں، انگریز کی پیداوار کہتے ہیں، جو گالی گلوچ بکتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین کا یہاں ان کا محاسبہ ہوگا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف کرتا ہے جبکہ ہدایت پوری طرح سے اللہ کے رسول پر واضح کر دی گئی، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلتا ہے، تو ہم اسی راستے پہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، اسی راستے کے حوالے کر دیتے ہیں جس راستے پہ وہ چلتا ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم بدترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جیسا کہ جامع العلوم والفضل کے اندر علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ علامہ ابن عبد البر نے کیا لکھا ہے، من کان منکم متعصیا فلیتعصی باصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی زندگی کی بنیاد رکھنا چاہتا ہے، اپنے زندگی کو کسی آئیڈیل پر رکھنا چاہتا ہے، تو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بنائے اور ان کے نقش قدم پر اپنی زندگی کی بنیاد رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِنَّهُمْ كَانُوا أَبَرَّ هَذِهِ الْأُمَّةِ قُلُوبًا، اس لیے کہ اس امت کے یعنی امت محمدیہ کے یہ لوگ امت میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل والے، وَأَعْمَقُهَا عِلْمًا، اور سب سے گہرا اور عمیق علم رکھنے والے، وَأَقَلُّهَا تَكَلُّفًا،
اور ان کے یہاں کوئی قسم کا تکلف نہیں ہوا کرتا تھا، جیسا کہ آج علماء کا بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا ہے، بڑا تکلف ہوتا ہے، بڑی ان کی آؤ بھگت کرنی پڑتی ہے، ان کے جوتے سیدھے کرنے پڑتے ہیں اور ان کا بڑا احترام کرنا پڑتا ہے، اور ان کے جو رکھ رکھاؤ اور ان کے جو تکلفات ہیں، صحابہ کرام بالکل سیدھے سادے تھے۔ وَأَقْوَمُهَا هَدْيًا، اور بالکل سیدھے راستے پہ صراط مستقیم پہ چلنے والے تھے۔ وَأَحْسَنُهَا حَالًا، اور دین کے اندر سب سے بہترین ان کا حال تھا۔ قوم اختارهم اللہ تعالی لصحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وہ قوم ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ فَأَعْرَفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، اور ان کے فضل کو، ان کے احسان کو اور ان کی بڑائی کو اپنے اوپر ہم پہچانیں اور ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں، ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس لیے کہ وہ ہدایت مستقیم پر موجود تھے۔ سنن دارمی ہے کہ سنن دارمی میں حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، لوگوں اتباع کرو صحابہ کرام کی اور تم نئی نئی چیزیں دین کے اندر نہ پیدا کرو، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے سب کافی ہو چکا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت سنن دارمی کے اندر موجود حضرت عثمان بن حاضر کہتے ہیں، دخلت علی ابن عباس فقلت اوصینی، میں ابن عباس کے پاس گیا اور کہا مجھے وصیت فرمائیں، تو آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ والاستقامہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور استقامت پر قائم رہو، یعنی اپنے دین کو، اپنے آپ کو استقامت بالکل سیدھے چلتے رہو۔ اتبع، پیروی کرو، ولا تبتدع، اور بدعت ایجاد نہ کرو۔ بدعت کیا ہے؟ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہ تھا، جو صحابہ کے زمانے میں نہ تھا اور بعد میں لوگوں نے اس کو دین بنا لیا ہے، تو وہ سب بدعت ہے۔ علامہ ابن سیرین فرماتے ہیں، کان یرون انہ علی الطریق ما کان علی الاثر، کہ وہ صحابہ کرام جو حدیث پر تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ یہی حدیث کا راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، تو اس کے علاوہ جو حدیث کے علاوہ جو لوگوں نے دین کا راستہ بنا لیا ہے وہ دین کا راستہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، تعلم العلم قبل ان یقبض، علم کو اٹھا لیے جانے سے پہلے علم حاصل کرو، وقبضتہ ان یذهب اہلہ، اور اس کا علم کا اٹھا لیا جانا یہ ہے کہ علم والوں کو اللہ تعالیٰ دنیا سے اٹھا لیتا ہے۔ الا وإیاکم والتنطع والتعمق والبدع وعلیکم بالعتیق، کا خبردار تم دین کے اندر بڑے لمبی باتیں نہ کرو، فلسفہ نہ بگارو، اور دین کے اندر اپنی عقل سے گہرائیوں میں نہ جاؤ اور بدعتوں کو ایجاد نہ کرو۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ تم پرانی چیزوں کو پکڑے رہو، اللہ کے نبی کے سنتوں کو اور صحابہ کرام کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یا معاشر القراء، اے علماء کرام کی جماعت، اسلکوا الطریقہ، راستے پر چلو، فواللہ لئن سلکتموہ لقد سبقتم سبقا بینا، اگر تمہیں راستے پہ چلنا ہے تو راستہ وہ جن پر تم سے پہلے واضح طور پر اس راستے پہ چل چکے ہیں صحابہ کرام۔ وَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا، اگر تم نے یمین اور شمال یعنی دائیں اور بائیں تم مڑ گئے اس راستے کو چھوڑ کر تو بہت بڑی گمراہی میں چلے جاؤ گے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اقتصاد فی السنت خیر من اجتہاد فی بدع، سنت پر عمل کرنا، سنت کے اوپر قائم رہنا یہ زیادہ بہتر ہے بمقابل کس کے؟ بدعت کو ایجاد کرنے کے۔ انک ان تتبع خیر من ان تبتدع، آپ بھلائی اسی میں ہے کہ آپ سنت کی اتباع کریں، اس سے اچھا کہ آپ بدعت کو ایجاد کریں۔ ولن تخطئ الطریق ما اتبعت الاثر، جب تک آپ سنت پر عمل کرتے رہیں گے آپ راستے سے بھٹکیں گے نہیں، غلط راستے پہ نہیں جائیں گے۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے تمام اپنے والیوں کو یہ خط لکھا کہ کسی بھی انسان کو کچھ کہنے کی، رائے دینے کی بالکل اجازت نہیں ہے، جب سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے تو کسی کو کہنے کی، رائے دینے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، السنن السنن فإن السنن قوام الدین، سنتوں کو اپناؤ، اس لیے کہ سنتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کو سدھارنے کے لیے، دین کا قوام اور دین قائم اسی پر ہے۔
حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلموا العلم لتباہی به، علم کو اس لیے نہ حاصل کرو لتباہوا به العلماء، علماء پر شان و شوکت دکھانے کے لیے، جھوٹی اور اپنے آپ کو اونچا دکھانے کے لیے، اور ولا لتماروا به السفہاء، اور کم عقلوں کو جھگڑا کرنے کے لیے، ان کے ساتھ جنگ و جدال کرنے کے لیے دین کے اندر اس لیے علم نہ حاصل کرو، ولا تخیروا به المجالس، اور اس لیے نہیں کہ تمہیں مجلس میں بڑی آؤ بھگت کی جائے، تمہاری بڑی ڈیمانڈ ہو، فمن فعل ذلک فالنار فالنار، جو آدمی اس طرح کرے گا تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ علامہ ابن العز الحنفی رحمہ اللہ جو شرح طحاویہ کے اندر فرماتے ہیں کہ ولا نماری فی دین اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین میں کسی بھی قسم کا ہم جھگڑا نہیں کریں گے، نہ ہی اختلاف کریں گے، نہ شک کریں گے۔ معناہ لا نخاصم اہل الحق، اہل حق کے ساتھ ہم مخاصمہ نہیں کریں گے۔ بالقاء الشبہات اہل الاہواء علیہم، اہل اہواء یعنی خواہشات کے بندے، اہل الرائے جو اپنی عقل و قیاس کے ذریعے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں، کیونکہ تاکہ لوگ شک میں پڑ جائیں اور حق سے مڑ جائیں، اور یہی مطلب ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ورنہ حق التباس ہو جائے گا اور دین کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا۔ اللہ عز و جل ہمیں راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔